بات پہلی رات ہی طلاق کی ہو رہی تھی تو یہ بھی کوئی عجوبہ بات نہ تھی۔ انسانی رویوں کی اس دنیا میں ایسا اور اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ دلہن بہت خوبصورت، سگھڑ، پڑھی لکھی اور امیر خاندان کی تھی۔ باقاعدہ طے شدہ شادی تھی۔ دلہا دلہن نے اپنی سہاگ رات روایتی انداز سے گزاری۔ صبح دم دلہا میاں کہیں غسل کے لیے واش روم میں گھسا۔ تھکی ہاری دلہن نے پل کی پل جو فرصت پائی تو وہیں اکڑ سی ہو کر ٹیکی لے لی۔ اونگھنے میں جو گٹھلی پڑی تو خراٹے توڑنے لگی۔ اب اونگھٹ، غنودگی یا برابر نیند کی حالت میں انسان کو کیا خبر کہ وہ خوبصورت سریلے یا خوفصورت بھیانک ڈرا دینے والے خراٹے لے رہا ہے۔ دلہن بیچاری خراٹوں کے مرض میں گرفتار تھی۔ دلہا نہا دھو واپس پلٹا تو ادھر خراٹوں کا رہڑ چل رہا تھا۔ کبھی بین کی آواز، کبھی مکھیوں کی بھن بھناہٹ، غبارے سے ہوا خارج ہو رہی تھی تو کہیں بلیاں غرا رہی ہیں۔ خراٹوں کے ساتھ ساتھ منہ ماتھا بھی عجیب و غریب سے تاثرات ابھر رہے ہیں۔ ماتھے پہ بل پڑ رہے ہیں تو کہیں نیچے ہونٹ سکڑ رہے ہیں۔ نیم مسکراہٹ تو کبھی خفگی کی پرچھائی۔ وہ عجیب جغد بنا یہ سب نوٹنکی دیکھ رہا تھا۔ وہی دلہن جو کچھ دیر پہلے راحت جاں تھی اب وہ ایک چڑیل کے روپ میں دکھائی دے رہی تھی۔ سوچ میں پڑ گیا کہ تمام زندگی تو اس عذاب میں نہیں گزاری جا سکتی۔ جو کام کل کرنا ہے ابھی کر دو۔ وہ طلاق تھما کر بغیر کسی کو کچھ کہے سنے گھر سے نکل آیا۔ شرعی طریقہ سے نکاح کیا تھا، شرعی انداز سے ہی طلاق دے دی۔ دلہا دلہن کے دونوں گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ کسی کو کچھ خبر نہیں کہ اصل وجہ کیا ہے، نہ ہی دلہا دلہن نے کسی طرح کی نشاندہی کی۔ یہ انگلینڈ کا واقعہ ہے۔ وہ میرا معتقد تھا، وہاں کا پڑھا لکھا، مگر ویسا ہی جیسے وہاں پہ پروان چڑھے بچے ہوتے ہیں۔ وہ سیدھا کوے کی مانند اڑان بھرے میرے بنیرے پہ آ بیٹھا۔ ساری صورتحال بتائی۔ میں نے مسکراتے ہوئے صرف اتنا کہا، برخوردار، اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پیشتر اگر ایک ہلکا سا ٹیلی فون مجھے کھڑکا دیتے تو صورتحال اتنی گمبھیر اور پریشان کن نہ ہوتی جتنی اب ہو گئی ہے۔ جلدی کے کچھ اچھے فیصلے ایسے بھی اچھے نہیں ہوتے جو وسیع تر مفاد کے حامل ہوں، اور عجلت میں کیے ہوئے اکثر غلط اقدام بھی اتنے برے نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ان کے نتائج دور رس ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بچہ بھی ایسی ہی کوئی اچھی بری کارروائی ڈال آیا تھا۔ اس کی اس فوری کارروائی کے تناظر میں مجھے اس کی شخصیت کا ایک انوکھا روپ بھی دیکھنے کو ملا۔ جان بوجھ کر میں نے اس واقعے کو کوئی اہمیت نہ دی تھی کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لعن طعن کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ انگلینڈ کے میرج کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ اسلامی قانون کے تحت شادی اور طلاق تھی۔ یہ کورٹ میرج تھی اور نہ ہی رجسٹرڈ۔ میرے ذہن میں وہ تمام متوقع اقدامات روشن تھے جو لڑکی والوں نے اور اس کے والدین کی جانب سے گمان ہو سکتے تھے۔ کھلایا پلایا، کچھ دیر کی آرام تسلی کے بعد میں نے اسے پاس بٹھایا، شانے پہ دایاں ہاتھ دھرتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی، اب کیا ارادے ہیں؟ خوفناک خراٹے توڑنے والی بیوی سے تو پلہ پاک کرائے، اب اس کے نتیجے میں جو پلیدی تمہارے اور تمہارے ماں باپ کے پلے پڑے گی اس کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے؟ تم تو جان چھڑا کر ادھر کوچہ جانا میں نکل آئے، ادھر لڑکی والوں نے تو تیرے ماں باپ بہن بھائیوں کی جان زیق میں ڈالی ہوگی۔ ایسا انتہائی فیصلہ، اور اس پہ عمل کرتے وقت تم نے اپنے والدین یا مجھے اعتماد میں بھی نہ لیا، بلکہ یہاں پہنچ کر ان کی نظر میں میری پوزیشن بھی مشکوک کر دی۔ وہ یہی اخذ کریں گے کہ تمہارا یہ فعل میری صحبت اور محبت کا شاخسانہ ہے۔ وہ سر اٹھائے مگر نگاہیں جھکائے بڑے ادب سے میری باتیں سن رہا تھا۔ پیشتر اس کے کہ وہ کوئی معقول غیر معقول جواب دیتا، ٹیلی فون کی ٹرن ٹرن نے متوجہ کر لیا۔ میں اس کی جانب ٹیلی فون بڑھاتے ہوئے کہا، لو بیٹا، تمہارے ابا جان کی کال۔ وہ چوکنا سا فون کو گھورتا ہوا بولا، بابا جان ضروری تو نہیں میرے ڈیڈی کی کال ہو، آپ سنیں تو صحیح۔ بیٹا، سمے کے امر کے مطابق فون کی دوسری جانب چودھری بشیر احمد ہی ہونے چاہیے۔ وہ اپنے مرد بیٹے چودھری نوید احمد کے بارے میں کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ چکا ہے جدھر اسے اس انتہائی قدم اٹھانے کے بعد پہنچنا چاہیے تھا۔ ٹیلی فون مسلسل بج رہا تھا۔ میں نے چودھری نوید کو حکم دیتے ہوئے کہا، لو ڈیڈی سے بات کرو اور کہو میں اگلے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ رہا ہوں، میں یہاں بابا جی کو سلام کرنے آیا تھا۔ اس نے ایسا ہی کہا۔ بریڈ فورڈ سے ویک فیلڈ اس کے گھر پہنچتے پہنچتے ہمیں 1.5 گھنٹہ لگ ہی گیا تھا۔ پروگرام کے مطابق آج ولیمہ تھا۔
گھر کے قریب ہی کمیونٹی ہال میں سارے انتظامات تھے۔ اپنے پاکستانی روایتی انداز سے سجایا گیا یہ ہال بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ لگ بھگ 1000 مہمانوں کی دعوت کا انتظام، انواع و اقسام کے روایتی کھانوں کو پیش کرنے کے بعد جملہ انتظامات مکمل، صرف اور صرف مہمانوں کا انتظار تھا۔ کچھ کو معلوم اور کچھ بے خبر، ہر طرف چیمگوئیاں کی کھچڑی پک رہی تھی۔ چودھری بشیر احمد کے گھر بڑا کمرہ لڑکے والوں اور لڑکی والوں سے بھرا پڑا تھا۔ سب کے چہروں پہ جھاڑو پھری ہوئی تھی، جیسے ان کی رونق، بشاشت اور اعتماد سب کچھ کوئی چھین کر لے گیا ہو۔ دونوں طرفین بڑے آسودہ حال، کاروباری اور عزت اور وقار والے لوگ تھے۔ آپس برادری کا بھاؤ بھرم، اعتبار و اعتماد قائم دائم تھا۔ لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ، حور شمائل، جدید و قدیم تہذیبی قدروں کی دل دادہ، جہیز میں ڈھیروں سونا چاندی، مرسڈیز کار، ذاتی بینک بیلنس اور باپ کی فیکٹری کے شیئرز بھی لائی تھی۔ ہنی مون منانے کے لیے وینس کے ایک خوبصورت جزیرے کے 5 اسٹار ہوٹل میں 5 روز کے لیے ایگزیکٹو سویٹ بک تھا۔ اس ولیمے کی دعوت کے بعد ٹھیک 5 بجے شام دلہا دلہن کو عازم ہوائی اڈہ ہونا تھا، جہاں رات 8:25 پہ ایئر اطالیہ کی پرواز سے انہیں براستہ روم وینس پہنچنا تھا۔ ہوائی اڈے تک سفر کے لیے سفید لیموزین باہر کھڑی تھی۔ ہم دونوں گرو چیلا جب کمرے میں داخل ہوئے تو ہمیں کھا جانے والی نظروں کا سامنا تھا۔ لگتا تھا کہ ہم بھگوڑے مجرم ہیں اور اب جرگے میں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے حاضر کیے گئے ہیں۔ میں تو ایسی غلط سلط نگاہوں کی قہر باری دیکھنے برداشت کرنے کا عادی ہوں، اس لیے میرے پائے استقامت میں کبھی لغزش پیدا نہیں ہوتی، اور ادھر میرا یہ پٹھا جو تھا ہی مرد بچہ اس انداز سے داخل ہوا جیسے سکندر فتح کرنے کے بعد جہلم کے نواح میں داخل ہوا تھا۔ شمریز کے زیر اثر مرد و زن بڑی اٹھان اور شان والے ہوتے ہیں۔ ان میں مسخر اور فتح کرنے کی خداداد صلاحیت ہوتی ہے۔ جمالیت اور اقبالیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ ہزاروں میں چند ایسے افراد بڑے انا پرست اور کشادہ دست بھی ہوتے ہیں، سمت درست کرنے اور موقف کے اظہار میں کسی مصلحت آمیزی کو پسند نہیں کرتے۔ حیرت ہے کہ خاندانی کاروباری صلاحیت اس میں نام کو نہ تھی۔ اس کے برعکس اس نے فلم، ڈرامہ، تھیٹر کی اسکرپٹ رائٹنگ اور پروڈکشن میں ڈگری حاصل کی اور مزید اسٹڈی کے لیے امریکہ جانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ ذرائع ابلاغ اس جدید دور کے بڑے پاورفل میڈیاز ہیں، ان کے ذریعے انسانیت کے ہر شعبہ حیات میں بالغ نظری پیدا کی جا سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ان ذرائع کو منبسط اور راسخ انداز میں استعمال کیا جائے۔ میرے اس سے دوستی اور اس کی مجھ سے عقیدت کی بنیادی وجہ بھی ہم دونوں کا یہی پاگل پن تھا۔ ہم دونوں سنی اور سنی، میں سراوگ تھا اور وہ چرخ۔ چند ایک اور قدریں بھی مشترک تھیں، شعر و شاعری، مصوری، موسیقی، تصوف، سیر سپاٹے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ بھی میری طرح تن من اور دھن کا آزاد وہیں پاس چودھریوں کے کمرے میں چلتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے بآواز بلند السلام علیکم کہا۔ جواب میں چند میمیائی سی آوازیں آئیں، جیسے وہ چودھری لوگ بادل نخواستہ جواب دینے پہ مجبور ہیں۔ ابھی صحیح سے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ لڑکے کے والد چودھری بشیر احمد نے اپنے لڑکے کو علیحدگی میں کچھ بات کرنے کو کہا۔ لڑکے نے بغیر سوچے سمجھے بے دھڑک کہا کہ طلاق کے بعد مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں، لہٰذا جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب لڑکی کا باپ پھٹا، اس سے بہتر تھا کہ تم ہماری بچی اور ہم سب کو گولی مار دیتے، بغیر کسی وجہ یا شرعی جواز کے تم نے ایسا ظالمانہ فیصلہ کر کے اس پہ عمل بھی کر لیا۔ آخر تم نے ہم سے کس بات کا بدلہ لیا ہے، جبکہ تمہاری اور تمہارے والدین کی رضامندی سے ہی یہ شادی ہوئی؟ تم نے ہمیں پوری برادری میں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ہچکیوں سے رونے لگ گیا۔ ماحول میں خاصی اکتاہٹ اور بدمزگی پیدا ہو چکی تھی۔ لوگ کھا جانے والی نظروں سے ہم دونوں کو تک رہے تھے اور آپس کی کانا پھوسی بھی شروع ہو گئی۔ اب وہ مولوی صاحب جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا بڑے خشوع و خضوع سے شروع ہوئے: عزیز، کبھی کبھی غلط فہمی یا کسی اور وجہ سے انسان عجلت میں نامناسب فیصلے بھی کر لیتا ہے۔ شریعت میں ایسی نادانی کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ اگر تم میرے چند سوالات کا جواب دینا پسند کرو تو میں
لڑکا بیچ میں بات کاٹتے ہوئے بولا، مولانا، باضرورت و رغبت نکاح کرنا اور بوجوہ کراہت طلاق کا شرعی حق مجھے حاصل ہے۔ میں اس ضمن میں مزید گفتگو کرنے یا نہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ اس کی خاموشی سادھنے پہ اس کے والد بادل نخواستہ گویا ہوئے، برخوردار جیسے نکاح کے وقت کچھ قریبی عزیز رشتہ دار اور دیگر گواہان کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح باکراہت علیحدگی بھی کچھ گواہیاں اور شواہد ضروری ہوتے ہیں۔ اب جب تم نے اپنے ساتھ ہمیں بھی ذلیل اور بدنام کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو جس کی تلافی بھی سردست ممکن نہیں، تو کم از کم اس علیحدگی کی وجہ بھی بیان کرو۔ لڑکے نے بڑے تحمل سے جواب دیا، میں ضرور بتا سکتا ہوں، مگر کچھ باتیں صرف لڑکی اور لڑکے والوں کے درمیان ہی کرنی مناسب ہوتی ہیں، بیچ سر عام نہیں۔ جب کوئی بات بام مقصد پہ پہنچتی ہوئی دکھائی نہ دی تو اعلان کیا گیا کہ ولیمہ کے بجائے دعوت عام سمجھ کر محاذر تناول کر لیا جائے، جو بچ جائے مدرسوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک رات کی 3 پہر کی دلہن اور اس کی ماں بہنوں کی آہذاری اور شکوہ نوئی نے اس گھر کے علاوہ آس پاس کے ماحول کو خاصا رنجیدہ اور سنجیدہ بنا دیا ہوا تھا۔ طرح طرح کی باتیں اس پہ مستضاد تھیں۔ سب آپس میں رشتہ دار یا برادری والے تھے، ایک سجن سو دشمن، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کچھ مجبوراً کھا پی کر ڈکارتے ہوئے چلے گئے۔ وہی بات کہ شادی ہو کہ مرگ، نائی کو اپنے ٹکڑوں سے غرض۔ گھر کسی کا بسے یا اجڑے، شریکوں کو صرف تماشا لگانا ہوتا ہے۔ ہر تماشے کا کوئی نہ کوئی دی اینڈ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمام تماشا گیر اور تماش بین اپنے اپنے راستوں پہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے شاید ان دونوں پارٹیوں کو کچھ عقل اور تحمل عطا کر دیا۔ شام کو جب ذرا فراغت ملی تو لڑکی کا باپ اور ادھر اپنے چودھری بشیر احمد مجھے لے کر علیحدگی میں بیٹھ گئے۔ لڑکی طلاق لے کر ابھی تک اپنے میکے نہیں پہنچی تھی کہ وہ صدمہ کی وجہ سے اس قابل نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون آور دوا کے ذریعے سلایا ہوا تھا۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے۔ دونوں گھروں کے کسی بھی فرد کا ذہن اس ناگہانی افتاد کو قبولنے پر تیار نہیں تھا، اور ادھر اپنے ہونہار بروا چودھری نوید احمد ایسے نچنت مطمئن سے جیسے انہیں بیوی کو نکاح کے 12 گھنٹوں بعد 3 طلاقیں نہ دی ہوں، کھانے میں نمک ہلکا سا زیادہ ہونے پہ معمولی سی سرزنش کی ہو۔ ہم چند ذمہ دار لوگ جب کسی حتمی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے علیحدگی میں بیٹھے تو طرفین کے اذہان سے کافی حد تک تلخی کا غبار چھٹ چکا تھا۔ اس حکمت کو خاندانی لوہار خوب جانتا ہے کہ لوہے کو کب اور کس طرح کس قسم کے عمل سے گزارنا ہے۔ میں جب سے ادھر پہنچا تھا، سوائے الیک سلیک اور چند رسمی جملوں کے علاوہ کسی بات چیت میں حصہ نہیں لیا تھا۔ میں ان چودھریوں، ملکوں، بٹوں، شیخوں اور خواجوں کو خوب سمجھتا ہوں۔ ان کے روبرو ایک چپ سو سکھ والی پالیسی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اور پھر میں جو کچھ بھی تھا وہ اس بچے کے لیے تھا، اس کے رشتہ داروں اور سسرالیوں کے لیے میں شاید تعویذوں گنڈوں والے 2 نمبر پیر کی مانند تھا۔ میں ان کی نظروں میں اپنے پرچے پڑھ رہا تھا، اس لیے خاموشی سادھے ہوئے اپنی جگہ پہ کسی بیکار چیز کی طرح پڑا ہوا، لیکن اس امر سے بھی واقف تھا کہ مجھے ایک مشاق لوہار کی طرح کب اور کیسا سلوک ان نیم خام لوہے کے مادھوں سے روا رکھنا ہے۔ اب وہ سمے شاید آ گیا تھا۔ چودھری بشیر احمد نے انتہائی بے دلی سے مجھ سے پوچھا، بابا جی، آپ سے نوید کا ایک روحانی تعلق بھی ہے۔ میں حیران ہوں، اس کے باوجود اس نے ایسی غیر انسانی حرکت کی۔ چودھری نوید میرے دائیں پہلو بیٹھا ہوا تھا۔ شاید اس نے باپ کی اس بات کا جواب دینا چاہا، مگر میں نے پاؤں سے اس کے پیر کو دباتے ہوئے جواب دینے سے باز رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، بچے نے کوئی غیر انسانی حرکت نہیں کی۔ کہنا چاہیں تو آپ اسے غیر روحانی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو دل ملے کا میلہ اور گرو ملے کا چیلا ہے۔ اسے خدا نخواستہ دلہن سے کوئی مخاصمت نہیں تھی۔ طرفین کی رضا و رغبت سے شادی اور جملہ میاں بیوی والے مراحل بحسن خیر و خوبی طے ہوئے۔ اب شوم قسمت کے رات کے آخری پہر، دلہا غسل عروسی کے بعد جب واپس آیا تو تھکی نیند سے ہاری دلہن خراٹے لے رہی تھی۔ خراٹوں کا بھیانک صوتی آہنگ کچھ یوں تھا جو ایک مخصوص نیچر کے افراد کے لیے سورہ اسرافیل سے کم نہیں ہوتا۔
इस सूरत-हाल में इनसे कोई भी ऐसी इंतहाई हरकत सरजद हो सकती है जिसकी किसी सूरत तवक्को नहीं की जा सकती। बड़े चौधरी साहब आंखें फाड़े मेरी जानिब देख रहे थे, जबकि लड़की के बाप भाई की हालत यूं थी जैसे किसी ने उनकी रूह कब्ज कर ली हो। मैं ये कुछ कहकर उनका रद्द-ए-अमल जानने की गर्ज से खामोश हो लिया। ये खामोशी के साकित और जामिद लम्हात शायद सांप के मुंह में छछूंदर की मानिंद फंस के रह गए थे। चौधरी बशीर अहमद ने खुश्क होंठों को जुबान से तर करते हुए कहा, बाबा जी, खराटे तो करीब करीब हर इंसान लेता है। मैं लेता हूँ, मेरी अहलिया भी, हत्ता कि नवीद के दादा तक, सब लेते हैं, मगर ऐसा कुछ तो कभी इस घर में नहीं हुआ। मैंने एक इस्तेहजाइया सी निगाह चौधरी नवीद पे डालते हुए जवाब दिया, एक तो आपके खराटे ऐसी नौयत के नहीं हैं। दूसरी वजह यह कि चौधरी नवीद हमेशा दूसरों से अलग थलग शब बसरी का आदी है। अगर कभी ऐसी सूरत पैदा हो भी जाए कि उसे इज्तिमाई तौर पर रहना पड़ जाए, तो वह इत्मीनान कर लेगा कि इधर कोई खराटे लेने वाला फर्द तो नहीं। चौधरी बशीर अहमद मेरी बात पे अपनी बात रखते हुए बोला, ये मेरा पुत्र है। इतना सा छोटा था, अब माशाल्लाह ऐसा गभरू जवान, मगर मैं तो ये सब कुछ नहीं जानता। आप इतनी तफसील से इसकी ये आदतें कैसे जानते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप महज बाप हैं, इसलिए नहीं जानते, पर मैं इसका बाबा हूँ, इसीलिए जानता हूँ। बाप में एक बा होता है और बाबा में दो। चौधरी साहब, बहैसियत बाप आपको कुछ याद होगा, बचपन में भी ये शोर, रोने, चीखने और खर्राटों से परेशान हो जाता था। और अभी 2 बरस पहले आपने मक्का शरीफ से टेलीफोन पे इसकी शिकायत करते हुए बताया था कि नवीद अपनी फैमिली को छोड़कर किसी और होटल में चला गया है, और मैंने आपको जवाब में कहा था कि ये उसके लिए और आप सबके लिए बेहतर है। आप मेरी बात को समझे नहीं थे कि शायद मैं भी इस जैसा ही पागल हूँ। टेलीफोन पे तफसील से समझा नहीं सकता था और आप इस बारीक बात को समझ नहीं सकते थे। असल किस्सा यूं था कि आप मियाँ बीवी भी खराटों के आदी थे, जबकि दादा जान बलगमी तोजी खराटों के दायमी मरीज। असल बात बताए बगैर ये अपनी और आप सब की आसूदगी की खातिर दूसरे होटल में चला गया। इसकी यह हरकत आपकी नज़र में नामुनासिब थी, जबकि ये इसकी अक्लमंदी और वक्त की ज़रूरत थी। अब इस शादी के मौका पे आप दोनों पार्टियों से गलती ये हुई कि लड़की की इस आदत या मर्ज को कोई अहमियत ना देते हुए लड़के को बेखबर रखा। आइए, मैं आपको एक छोटा सा आम सा वाकया सुनाता हूँ। मेरे एक अकीदतमंद की एक खलेरी बहन झटपन से ही पेट के किसी आर्जा की बिना पे हुक्का पे लगी हुई थी। तंबाकू नोशी करके उसे फाका रहता था। बचपन से उनफवाने शबाब तक वो हुक्का की ऐसी आदी हो चुकी कि अब इसके बगैर उसका रहना नामुमकिन था। एक छोटा सा नफीस हुक्का हमा वक्त उसके तसर्रुफ में रहता। सारे खानदान वाले उसकी मजबूरी को समझते थे, इसलिए कोई उससे शाकी नहीं था। होते होते अब उसकी शादी का वक्त आया तो ये हुक्का भी आड़े आया। जो भी रिश्ता आता, हुक्का नोशी का सुनकर बिदत जाता। दोबारा कोई सीढ़ी न चढ़ता। कई रुतें आई, कई रुतें गईं। ये बेनियाजो बेनवा अपनी जवानी की चादर में सिमटी सिमटाई हुक्का कशीद करती रहती। कहते हैं कि 12 बरस बाद रूड़ी की भी सुनी जाती है। कहीं काले कोसों से एक रिश्ता आया। बंदा कोई अफसर टाइप था, खुद भी सिगरेट सिगार पाइप हुक्का का रसिया। सर विंस्टन चर्चिल, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, पीर साहब पगाड़ा की तरह तंबाकू का कीड़ा। वो भी किसी ऐसी शरीके हयात की जुस्तजू में था जो इसकी बेइंतहा तंबाकू नोशी से मुतनफिर ना हो, बल्कि एक दूजे के पहलू में बैठे वारियां लें और दें। इसी तरह तंबाकू की भीनी भीनी महकारों से मशामे जान को ताज़ा करते रहें। बेहिसाबो किनार तंबाकू-नोशी की वजह से उसके भी कई रिश्ते होते होते रह गए थे। इधर लड़की वालों के भी वारे न्यारे हो गए। बड़ी शान शौकत से बारात आई। मेहमानों की अनवाओ इकसाम के तंबाकू, हुक्कों, सिगरेटों, सिगारों से तवाज़ु की गई। दूल्हा घोड़ी पे बैठा हवाना की कीमती सिगार से लुत्फ अंदोज हो रहा था। बारातियों के हाथों में भी सिगार थे। जहेज में लड़की को बहुत कुछ दिया गया, खास तौर पर चांदी का कीमती हुक्का, जो खसूसी तौर पे कानपुर से बनवाया गया, जिसकी मुनहाल सोने की, दस्तपनाह चांदी का, चिल्लम का गुंबद तांबे का, जबकि नीचा पीतल और ऊंट की पोस्त का था। कहने वाले कहते हैं कि ऐसी कामयाब और बर महल शादी
آج تک نہیں دیکھی گئی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دونوں شادی سے قبل ایک دوسرے کے معائب و محاسن کما حقہ جانتے سمجھتے تھے، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہوا۔ لڑکی والے اپنی بیٹی کے اس مرض سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود اس سے اغماض برت گئے کہ شادی 101 بیماری کا شافی علاج ہے، اور ادھر لڑکے کے والدین بھی خوب آشنا تھے کہ ہمارا بیٹا گھڑی میں سنکھیا اور پل میں شنگرف ہے۔ ان پہ بھی واجب تھا کہ وہ اس کی شریک حیات چننے میں ہر پہلو کا خیال رکھتے۔ میری باتیں تو لوہار کی وہ ضربیں تھی جو دونوں پارٹیاں اپنی اپنی عقلوں پہ پڑتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ ایک مناسب سا وقفہ لینے کے بعد میں لڑکی کے والد سے مخاطب ہوا: چودھری صاحب بتائیے، کیا آپ اپنی بیٹی کی اس پریشانی سے واقف نہیں تھے، اور یہ بھی کہ اس کے کمرے میں گھر کے افراد سونے سے اجتناب برتتے تھے؟ آپ نے اس سلسلہ میں ڈاکٹروں اور دیگر ماہرین سے بھی کئی مرتبہ رجوع فرمایا، آکوپنکچر اور مختلف طریقہ ہائے علاج بھی آزمائے، آپریشن کی آپشن بھی تھی، مگر بیٹی نہ مانی۔ پڑھی لکھی پروفیشنل خوبصورت بیٹی شادی کی عمر کو آ لگی، آپ کو چودھری نوید کی شکل میں اچھا بر بھی مل گیا اور شادی ہو گئی۔ اچانک پہلی رات اس پہ ظاہر ہوا کہ بیوی خراٹوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ بدک گیا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر جو اس کی سمجھ میں آیا وہ کر گزرا۔ اب سارا عقل اور قسمت کا حساب کتاب آپ کے سامنے دھرا ہے۔ مجھے اجازت دیں، رات کے وقت میری کچھ مصروفیات ہیں۔ میں واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ لڑکی کا والد لپکتا ہوا میرے پاس آیا، نہایت لجاجت بھرے لہجے میں مخاطب ہوا: بابا جی برا نہ مانے تو ایک دو باتیں پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں۔ پوچھئے، میں نے اس کی سرکتی ہوئی ہوا دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا جی، آپ نے ابھی اندر جو باتیں کی ہیں وہ تو میرے گھر کے اندر اور آپس کی ہیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ آج آپ سے ملاقات اور بالمشافہ گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ آپ میرے گھر اور بچوں کے معاملات اتنی تفصیل سے کیسے جانتے ہیں، اور وہ باتیں بھی جن کا تعلق محض ہماری ذاتیات سے ہے؟ بڑی صحت سے میں نے جواب میں کہا: حضرت، اس کا جواب تو آپ نے سوال کرنے سے پہلے خود ہی دے دیا ہوا ہے۔ وہ قدرے غور کرتے ہوئے بولے: میں کچھ سمجھا نہیں بھائی، آپ نے مجھے کیا کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ وہ ترت بولا: میں نے آپ کو بابا جی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ مان اس کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے میں نے جواباً کہا: آپ نے مجھے صحیح بابا کہا تھا۔ خراٹوں پہ ہی کیا موقوف، بعض انسان اور بہت سی معمولی اور غیر معمولی چیزوں سے الرجک ہوتے ہیں، ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، بشمول خراٹے، انسانی رویے، جسمانی نقائص، موسموں کی کارستانیاں، طعام و مشروبات، خوشبوئیں، بدبوئیں، پھل پھول، دن رات، مخصوص پہر، کچھ پرندے چوپائے، بعض قرابت دار، راگ راگنیاں، چند رسمیں، تہوار، اور بھی بہت کچھ۔ سمجھا جائے تو یہ کوئی موروثی بیماری، کوئی خاص نفسیاتی عارضہ بھی نہیں۔ انسانی طبع، طبیعت، مزاج، ماحول، توہمات، نرگسیت، کم علمی، اور خاص طور پہ اس کے جبلی جانور کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کا جبلی جانور نیولا، چیل، طاؤس یا مارخور ہے، تو ظاہر ہے اس کے روبرو یا آس پاس اگر کوئی فرد ناگ ناگن کے سروپ میں ہوگا تو یہ لپکنے جھپٹنے پہ آمادہ ہو جائے گا، یا اس کی حرکات اور رویوں میں بے چینی، اضطراب اور اضطرار در آئے گا۔ بھیڈو یا بیل کے آگے کوئی پیٹھ نکال کر کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے وہ ٹکر کھائے گا۔ چاند کی چاندنی دماغی اور نیم جنونی کیفیت کر دیتی ہے۔ ماموں بھانجا شکر دوپہر عازم سفر ہوں تو انہیں سورج کے مخالف یا نیچے نہیں چلنا چاہیے۔ ابلق گھوڑے کے نتنوں کی سانسوں سے سرسام ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ بچوں کا رونا، کھانسنا اور رات کو ہگنا موتنا برداشت نہیں کرتے۔ باورچی خانہ میں برتنوں کے کھڑکنے کی آوازیں رقیق طبیعت تخلیقی کام کرنے والوں میں انتشار پیدا کرنے کا موجب بنتی ہیں۔ گدھے کی ڈھینچوں ڈھینچوں غراتے ہوئے آوارہ لینڈی کتے، بھڑتی ہوئی یا روتی ہوئی بلیاں، جھینگروں کی بے طرح آوازیں، ہر گھنٹے کے وقفہ بعد ٹن کی آواز والے کلاک، دھوبی کی چھو، حاملہ کا درد ذہ سے کراہنا، چوکیدار کے گھنگرو، سونٹے کی ٹک ٹک یا جاگتے رہو کی آواز، طبلہ، مردنگ کی ٹھکائی کی ٹھک ٹھک، کونج کی کرلاہٹ، سرخ اور سیاہ رنگ،
کسی درندے کا کسی معصوم اور کمزور جانور پہ جھپٹنا، غروب آفتاب، سورج گرہن، علی ھذا القیاس ہزاروں رنگ انگ یوں کہ حضرت انسان ان سے بت گئے۔ موسیقی میں کئی ایک راگ ایسے کہ اگر ان کے سماعت اور وقت حاضری میں احتیاط نہ برتی جائے تو خودکشی کے رجحانات اود آتے ہیں۔